بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج 23 رمضان جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے، وہ دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ذرا ایک لمحہ سوچیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف 3 بار ایک کلمہ پڑھیں اور چند ہی لمحوں میں آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جائے، آپ کی غربت خوشحالی میں بدل جائے اور رزق کی ایسی بارش ہو کہ آپ خود حیران رہ جائیں، تو کیا آپ فوراً یقین کریں گے؟ شاید نہیں۔ آپ یہی سوچیں گے نا کہ یہ کوئی مذاق ہے یا بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات ہے۔ لیکن آج میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، وہ ایک ایسا روحانی راز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایک بہت ہی مقرب ولی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس عمل کو آزمایا اور اللہ کے کرم سے میری زندگی کی تنگی آسانیوں میں بدل گئی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے حالات بدل گئے نا، تو میں یہ راز ہر غریب، ہر پریشان اور ہر مجبور انسان تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میرے دوستو، پچھلے سال جب رمضان مبارک کی 23 تاریخ جمعے کے دن آئی تو میں نے یہی عمل کئی لوگوں کو بتایا۔ یقین کریں، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنے حالات بدلنے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کے گھروں میں جہاں پہلے فاقے ہوتے تھے، وہاں رزق کی فراوانی آ گئی، کسی کا قرض اتر گیا، کسی کے گھر میں سکون آ گیا۔ ایک بہن کا واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے، وہ انتہائی پریشان حال تھی، گھر میں غربت، شوہر بیمار، بچے بھوکے اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے مدد نہیں ملی۔ میں نے اسے یہی عمل بتایا، اس نے یقین اور دعا کے ساتھ اسے پڑھا اور کچھ ہی وقت بعد اس کی زندگی میں ایسا موڑ آیا نا کہ اس کے حالات یکسر بدل گئے۔ اسی طرح کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کے بھاری قرض کم ہو گئے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے اور رشتوں میں دوبارہ محبت پیدا ہو گئی۔ ایک عورت نے تو روتے ہوئے بتایا کہ اس کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ وہ اپنے میکے میں رہنے پہ مجبور تھی، مگر دعا اور یقین کے بعد اس کے گھر کے حالات بدل گئے اور رشتوں میں دوبارہ نرمی اور محبت پیدا ہو گئی۔ دوستو، اصل طاقت کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ پہ سچے یقین، دعا اور نیک نیت میں ہوتی ہے۔ جب انسان پورے دل سے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق کی برکت آئے، مشکلات آسان ہو اور بے تحاشا دولت آئے اور دل کو سکون ملے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے میں وہ مکمل عمل اور اس کا صحیح طریقہ بھی بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، یہ اس عمل کی کرامت ہے۔ قرضے دور، بیماری دور، لوگ دروازے پہ آ کر دے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی تو یہ غربت کا آخری حل ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پیارے بھائیو، آج آپ نے جمعہ المبارک یعنی 23 رمضان پاک رات اور جمعہ المبارک کے دن سب سے پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یا اللہ، یا لطیف، یا غنی کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے آخر میں خفیہ جملہ پڑھنا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ میں کبھی بھی آپ کو لمبے چوڑے کاموں میں نہیں ڈالتا، میں ہمیشہ چھوٹا سا آسان سا عمل لے کر آتا ہوں، لیکن ایسا عمل لے کر آتا ہوں جو دولت کی تباہی مچا دے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے۔ اب آپ نے میرے غریب دوستوں کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کلمے کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے کلمے کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں جو وظیفہ جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یقین کریں آپ نے اس جیسی ترتیب اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی۔ یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے آج 23 رمضان جمعہ مبارک کے دن آپ پڑھیں گے نا، پھر اپنی قسمت کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے خود دیکھنا۔ یہ عمل ہر جمعے کو نہیں پڑھنا۔ اب جلدی سے اس آسان سے بچوں والے آسان سے وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد مجھے زندگی بھر کے لیے دعائیں دیں۔ دیکھیں میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پہلے نمبر پر کیسے پڑھنا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ صرف چند الفاظ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ سچائی ہے جس پہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ یہ وہ راز ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنایا، فقیروں کو غنی کر دیا اور ٹوٹے دلوں کو سکون عطا کیا۔
قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہی بھروسہ اس کلمے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میرے رزق کا مالک صرف تو ہی ہے، میری دولت کا خزانہ صرف تیرے پاس ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور آسمان کی برکتیں بھی تیرے حکم سے اترتی ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، تو وہ اس دروازے کو پکڑ لیتا ہے جس دروازے پہ پوری کائنات کی رحمتیں تقسیم ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو صرف دعا قبول نہیں ہوتی میرے دوستو، بلکہ رحمت، سکون، برکت اور رزق بھی اترتا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ اس کلمے کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہی لوگ رزق کی کشادگی دیکھتے تھے، وہی لوگ عزت پاتے تھے، اور وہی لوگ حیران ہو کے کہتے تھے ہم نے تو صرف اللہ کے نام کو تھاما تھا اور اللہ نے ہمیں رحمتوں میں ڈبو دیا۔ سوچیں جب ایک بندہ آج 23ویں روزے جمعے کو گہرائی سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زمین پر ایک انسان یہ لفظ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آسمانوں میں فرشتے اس کی گواہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن یہ کلمہ محرومی کو امید میں بدل دیتا ہے، تنگی کو فراخی میں بدل دیتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور زبان پہ یہ کلمہ ہونا تو اللہ کی رحمت کو آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے میرے دوستو آج کے دن اگر حالات مشکل ہیں، اگر رزق کم ہے اور دل گھبرا رہا ہے، اگر ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے نا، گھر خالی ہے، دکان خالی، مکان خالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو میرا چیلنج ہے صرف 15 منٹ کا۔ اگر 15 منٹ میں میرے دوستو پورے محلے میں شور نہ مچ جائے نا تو پھر مجھے کہنا دیکھیں میں نے 200 بندوں پہ آزمایا، میں نے یہ عمل پہلے خود پڑھا، میں نے یہ عمل غوث پاک کی اس کتاب سے نکالا جس کتاب کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے آج کے دن جب 23ویں روزے کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ سچا عمل پڑھیں گے نا، آپ لوگ ساری زندگی انشاءاللہ غوث پاک کو اور مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے۔ 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، 15 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم۔ اللہ والو اور کیا چاہیے؟ بس 3-4 چیزیں آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ یہ ہر جمعے کو نہیں پڑھنا، یہ 23ویں رمضان کو اسی جمعے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، پہلے اس وظیفے کی ترتیب، تعداد، طریقوں کو سمجھ لیں، یہ نہ ہو یہ غفلت، لاپرواہی میں تمام چیزوں کو مس کر جائیں۔ دیکھیں پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ عمل بنا بنایا نہیں ہے۔ یہ 15 منٹ میں اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اثر کرنے والا، دنیا کا سب سے عجیب، سب سے منفرد، سب سے الگ عمل ہے۔ آپ نے پہلا کلمہ تو بہت بار پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا لطیف، یا غنی، یہ وظیفہ بھی آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفے کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے نا، وہ خفیہ جملہ میرے دوستو یقین کریں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ زندگی بھر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو سونا بن جائے گی۔ نہ زندگی بھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی میری بہنیں کہتی ہے نا ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو آج رزق دروازے تک خود آئے گا، آج مال خود آئے گا، آج پیسہ انشاءاللہ خود آئے گا، کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایسا جادوئی عمل ہے کہ لوگ دروازے پہ آ کر دے کے جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر وظیفے کو دیکھیں، اب میں پہلا وظیفہ آپ کو فل ڈیٹیل سے، فل تفصیل سے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر اب ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں کر دیا نا تو پھر زندگی بھر کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہوگا۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک خاص ترتیب سے ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہی جملہ آپ کے بیڑے پار کر دے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلا کلمہ بندہ آج 23 رمضان کو اس جمعے کو پڑھ لیں، یقین کریں اس ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب بتاؤں گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے پورا عمل کرنا ہے، پہلے کلمے کے ساتھ اس جملے کو لگانا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ، یا لطیف، یا غنی، اور اس کے بعد جو کچھ بتاؤں گا صرف 1-8 منٹ میں آپ لوگ سب کچھ پڑھ لیں گے۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، صرف 2 سے 3 منٹ میں میرے بھائیوں آپ یہ مکمل وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اور اگر 2 منٹ دینے سے اگلے 15 منٹ میں حالات بدل جائیں، زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس آ جائیں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے ختم، جھگڑے ختم، ظلم ختم،
ضدی پن ختم، نفرت ختم، بیماری ختم، تو میرے بھائیوں زندگی سے اور کیا چاہتے ہو کہ یہ عمل 100% سچا ہے، یہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ دیکھیں میں نے آج تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ کا لائک چاہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر تم اللہ کے ناموں سے محبت کرتے ہو تو لائک کرو اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرو اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا۔ اب آپ نے پہلے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے تو 23ویں رمضان جمعے کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صبح دوپہر شام پڑھ لیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں پڑھ لیں، لیکن اسی 23ویں رمضان جمعے کے دن پڑھنا ہے، دن کی پابندی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود شریف نہ ایک بار پڑھ کے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستو، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ اگر کوئی بہن بھائی آج کا یہ طاقتور عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف، دیکھیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جناب علی ہمیں درود شریف پڑھنا نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا نا تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد فوراً پہلا وظیفہ بتاؤں گا، پھر آگے بڑھ جاؤں گا، پھر ویڈیو سکپ کر کے جاؤ گے تو پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، میں ایک ایک چیز چھوٹے بچوں کی طرح بتا کے چلا جاؤں گا اللہ والوں۔ لیکن اگر تم نے یہ پہلے کلمے کے ساتھ جو جملہ آج بتاؤں گا یہ شامل کر لیا نا تو تمہاری تقدیر بدلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ یہ عمل ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر لگانے والا عمل ہے، آپ نے اسی جمعے کو پڑھنا ہے، یہ اگلے جمعے والا عمل نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ 23 رمضان جمعے کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں کہیں بھی بیٹھے نا، آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا اگر آپ کو یاد ہے۔ اور کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب مجھے درود شریف بالکل نہیں آتا، اگر آپ کو نہیں آتا تو بھی آپ نے یہ عمل ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آپ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 15 سے 20 منٹ میں اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو ختم ہوتے خود دیکھیے گا۔ پہلے وظیفے کی ترتیب سمجھیے گا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے غریب دوستو آپ نے پہلا کلمہ اس طاقتور عمل میں صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے پہلے کلمے کو پڑھتے ہی صرف 3 بار اللہ پاک کا اس کے ساتھ ایک نام شامل کرنا ہے۔ پہلے کلمے کو الگ پڑھنا ہے 3 بار، یہ پہلا ہی وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے نا 2 وظیفے پڑھنے ہیں، یعنی 3 بار پہلا کلمہ اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح، تو یہ پہلا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا لطیف یا غنی کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری جملہ آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور جیسے ہی عمل ختم ہوگا نا، یہ آخری جملہ آپ کے منہ سے جیسے ہی ادا ہو جائے گا، صرف 3 بار، یقین کریں میرے دوستو یہ عمل کس کا ہے؟ یہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ جو اس دن اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ میں نے یہ عمل پہلے خود پڑھا کیونکہ میں 10 سالوں سے وظیفے پڑھ رہا تھا، مجھے لوگوں نے بڑا بیوقوف بنایا، تو یہ پڑھ لے تو وہ پڑھ لے، میں لوگوں کی باتوں میں آ کے وظیفہ پڑھتا گیا، لیکن یقین کریں جس دن سے میرے ہاتھ میں 23 رمضان کا یہ عمل لگا نا، میری اس عمل نے زندگی بدل دی۔ پہلے ہی دن مجھے 1,50,00,000 کا مالک بنایا، پہلے ہی دن میری زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا نا میرے دوستو کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں نے 200 بندوں کو پچھلے سال صرف کچھ دنوں میں کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بھائی کو 80 لاکھ روپے ایک دن میں ملے، اس کا اپنا رشتہ دار آ کے دے گیا۔ ایسے معجزات بھرے پڑے ہیں نا میرے دوستو۔ اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھا، اور 3 ہی بار آپ نے یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس عمل میں کوئی بہت سارے وظیفے نہیں ہیں، پہلا وظیفہ بتا دیا ہے۔ اب جلدی سے وہی بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا لطیف یا غنی کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لینا، پھر آخر میں سورہ کوثر کے ساتھ ایک خفیہ جملہ۔ یہ جملہ ہی میرے دوستو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے جو آج تک آپ سے چھپایا گیا۔ اس جملے کو آپ نے صرف 3 بار آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے منہ سے اگر ایسا کچھ نکل جائے نا کہ یا اللہ مجھے 50 کروڑ چاہیے، تو اس دن کے اس عمل کے آگے 50 کروڑ بھی کچھ نہیں۔ دیکھیں آج یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ ایک تو یہ مہینہ سب سے خاص مہینہ،
اور جمعہ اور طاق رات کو خاص ولی کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی نا آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ رب کے خاص، رب کے لاڈلے، پھر رب کے لاڈلے پہ نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ قرضے، نہ رشتوں کی بندش۔ اب آپ کو میں دوسرا وظیفہ جلدی سے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا میرے دوستو۔ یا اللہ، یا لطیف، یا غنی۔ یا اللہ کیا ہے؟ یہ وہ نام ہے جسے سن کے فرشتے ادب سے جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی محتاج ہے اور فقیر بھی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یعنی پرندہ صبح خالی گھونسلے سے نکلتا ہے نا، لیکن شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ پھر وہی اللہ جب چاہتا ہے نا تو بندے کو ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور جب بندہ پکارے یا لطیف تو گویا وہ اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر مچھلی کو رزق دیا، ریگستان میں چونٹیوں کو رزق دیا اور آسمان میں اڑتے پرندوں کو بھی کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ سوچیں، جو رب سمندر کی تہہ میں رزق پہنچا سکتا ہے وہ آپ کے گھر تک کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے نا یا لطیف تو آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور رزق کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک نام اس کا تیسرا نام یعنی یا غنی، یعنی وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اگر وہ چاہے تو فقیر کو غنی بنا دے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں تقدیر بدل دے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کے ناموں کو اپنا سہارا بنا لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے یہ تبدیلی کیسے آئی، اور وہ مسکرا کے کہنے لگے ہم نے صرف اپنے رب کو پکارا تھا۔ یاد رکھیں رزق صرف محنت سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ اور جب زبان پہ یہ تین نام آ جائے نا یا اللہ، یا لطیف، یا غنی، تو گویا بندہ براہ راست رب کے خزانوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، کبھی رات کے سناٹے میں، کبھی فجر کے بعد، کبھی دل کی گہرائی میں۔ آج 23 رمضان مبارک جمعہ طاق رات کو آپ نے عمل کا دوسرا وظیفہ میرے دوستو یا اللہ، یا لطیف، یا غنی کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کے اب وہ آخری جملہ میرے دوستو جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ لیکن آج آپ نے یہ تینوں چاروں چیزیں، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عمل پورا آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا نا، پھر فون پہ لگ گئے، پھر آ کے دوسرا پڑھا، پھر نہیں۔ دیکھیں آپ نے جب 23 رمضان کو جمعے کو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے نا تو آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ عمل بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ بظاہر تو بالکل بچوں والا آسان سا عمل ہے لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں اگر آج 23 رمضان جمعے کو صبح دوپہر شام کسی وقت بھی پڑھ لی نا، کوشش کرنا 23 رمضان جمعے کو ایک بار صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں۔ دیکھیں میں ہر 15 سے 20 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد یہ عمل پڑھوں گا کیونکہ میں نے پورا سال بے صبری سے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ بڑی تکلیف سے گزارا کہ کب یہ دن آئے، کب یہ موقع آئے میں رب کریم کو راضی کر لوں۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں نے تو سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، لیکن جب وہ خفیہ جملہ جسے سننے کے لیے آپ بے تاب ہیں، بے چین ہیں اور میں بتانے کے لیے بے تاب ہوں، وہ جملہ آج تک آپ سے چھپایا گیا، وہ خفیہ جملہ، وہ ایسی تسبیح میرے دوستو جو بادشاہوں کی تسبیح ہے، اگر وہ ایک تسبیح بندہ عام دن میں پڑھ لینا یقین کریں اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ لیکن جب آپ 23 رمضان جمعے کو میرے دوستو تنہائی میں بیٹھ کے یہ تمام چیزیں پڑھیں گے نا، سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھتے نا تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے میرے دوستو جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، اب آپ نے جیسے درود شریف پڑھ لیا تنہائی میں بیٹھ کے کسی وقت کسی جگہ 23 رمضان کو، تو کوشش کرنا ایک بار مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار۔ پیارے بھائیو آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار۔ آپ نے پہلا کلمہ پڑھا جو تعداد میں نے بتائی ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے تعداد آپ کو بتائی ہے نا یا فتاح کی، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یعنی اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تینوں وظیفے کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ، یا لطیف، یا غنی 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا لطیف، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا لطیف، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس کو بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، تینوں کو ملا کے اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر اب آپ نے آخر میں دنیا کے سب سے قیمتی وظیفے کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کسی کونے میں نہ ملے گا۔ میں پوری دنیا کے تمام غریبوں کو، تمام بے سہاروں کو، تمام مجبوروں کو میرا چیلنج ہے 15 منٹ کا،
اگر 15 منٹ کے بعد زندگی میں میرے دوستوں دولت کی طوفانی بارش نہ شروع ہو جائے، لوگ دروازے پہ آ کے پیسے نہ دیں، تو پھر مجھے کہنا۔ میں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، لیکن میں کہتا ہوں بیٹا، اگر تو نے زندگی میں ایک بار اگر میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا نا، تو تیری زندگی میں نہ غریبی ہوگی نہ بیماری ہوگی۔ اب 2 طاقتور وظیفے میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ اب آخری جملہ، آخری گھڑیاں ہیں، خدارا ایک لفظ بھی، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ نہ کرنا، نہیں تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ مجھے 500 دے دو، مجھے 1000 دے دے، مجھے 2000 دے دے، یا آج موقع ہے میرے دوستو، آج اگر تم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ جب یہ دونوں دن اکٹھے پڑ جاتے ہیں نا، 23 تاریخ اور جمعہ، تو اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے۔ مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ دیکھیں، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے، اب تیسرے اور آخری نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی ترین وظیفہ، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہی سورہ کوثر پڑھتے ہی نا پورے محلے میں شور مچ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو جملہ آپ نے شامل کرنے ہیں نا، وہ ایسا جملہ ہے کہ جب آپ وہ پڑھیں گے نا تو اللہ کی ذات آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی، کیونکہ پوری دنیا کی دولت اگلے 5 سے 10 منٹ میں عمل پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے ختم۔ اللہ والو، زندگی سے اور کیا چاہیے؟ صرف 15 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی ختم، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم۔ اللہ والو، زندگی سے اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے 3 وظیفے پڑھ لیے، اور تیسرے وظیفے کے ساتھ آپ نے جو نام اللہ پاک کا شامل کرنا ہے نا، جس کا مطلب ہے غیب سے دولت بھیجنے والا، غیب سے اسباب بھیجنے والا، تو سوچے یہ نام، اس کی رحمت، اس کی برکت کیا ہوگی۔ اس نام کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں آپ نے جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا، یا فتاح پڑھ لیا، اور یا اللہ، یا لطیف، یا غنی کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ ایک بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے اللہ پاک ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ 15 منٹ کا چیلنج ہے، قرضے دور، بیماری دور، پریشانی دور۔ آپ نے میرے بھائیوں آخر میں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے اس نام کو 3 بار پڑھ کے، ایک مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کے، پھر اللہ پاک کے حضور سجدے میں جا کے دل سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول و منظور فرمائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔